بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ ہمیشہ کی طرح سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اور کارپوریٹ ایشو جو ہے کہ جو کارپوریٹ میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کرپشن کا ورڈ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پیسے کی لین دین جو ہے یہ کرپشن ہے۔ ایک طریقہ یہ ضرور ہے کرپشن کا، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے اور چوتھا بھی ہے۔ ہم 4 طرح کی جو کرپشنز ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ایک تو کیش ہے، کیش کا لینا دینا جو ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ کی جو ایتھیکل کرپشن ہے، آپ نے کوئی چیز وائلیٹ کی، آپ نے جو چیزیں پالیسی بنائی ہوئی ہیں پالیسی کا خیال نہ کرتے ہوئے کسی کی ہائرنگ کر لی، کسی کو فیور دے دی، کسی کی ٹائمنگز جو ہے اس پہ کرپشن کی۔ جب آپ آتے ہیں کارڈ پنچ کرنے کے لیے کسی کو کہہ دیا کہ میرا کارڈ پنچ کر دیں۔ تو یہ 3-4 قسم کی جو ہے وہ کرپشنز ہیں۔ ان تمام پہ ہم بات کریں گے سرفراز شاہ صاحب سے اور پوچھیں گے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، کارپوریٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ میں کام کرتے ہوئے، بلکہ آپ نے گورنمنٹ میں جب کام کیا تو گورنمنٹ کا جب ورڈ آتا ہے تو انفارچونیٹلی، ویسے کہنا نہیں چاہیے، ویسے وہ کرپشن فوراً سے دماغ میں آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ آفیسر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو کرپٹ ہوگا، یہ تو ٹیبل کے نیچے سے کمائی ہے، انڈر ہیڈ جو کمائی ہے اس کا ذکر جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں پہلے آپ سے یہ بات کروں گا، ایک جائز کام ہے کسی کا، جیسے کسی نے میٹر لگوانا ہے، جیسے کسی نے کوئی فائل کرنی ہے، کوئی پینشن کی فائل ہے، آفیسر صاحب جو ہیں وہ فائل موو نہیں کر رہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بالکل جائز کام ہے، اس کی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ 10,000 20,000 50,000 مجھے دیں تو میں آپ کا چیک بنا دیتا ہوں۔ یہ ایک پریکٹس چلتی ہے۔ یہ میں ابھی پہلے گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں اور کارپوریٹ کی طرف بھی آتا ہوں۔ کیا یہ بتائیے یہ جائز ہے؟ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جب آپ کسی شخص کی بھی کسی رنگ میں بھی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں وہ کرپشن ہے۔ جس کام کے لیے مجھے تنخواہ ملتی ہے، کسی طور بھی کسی آڑ میں بھی جی، مجھے اگر ایکسٹرا کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ کرپشن ہے۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب اس کا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں بات فرمائی ہے، کرپشن کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک فزیکل ڈس آنیسٹی ہے اور ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ میرے نزدیک فزیکل ڈس آنیسٹی اتنی خوفناک نہیں ہے، جرم ہے، غیر اخلاقی ہے، نہیں ہونی چاہیے، سب درست، لیکن اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ تباہی کا باعث قوم و ملک کے لیے وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بنتی ہے۔ فزیکل ڈس آنیسٹی اتنا کچھ کہہ نہیں پائے گی آپ کو۔ اب آگے ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو فزیکل ڈس آنیسٹی تو سیدھی سیدھی ہے کہ آپ نے وہ فائدہ حاصل کر لیا جو آپ کے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے اور وہ میٹریل فائدہ ہے، تو یہ فزیکل ڈس آنیسٹی میں آ گئی۔ ٹھیک۔ اصل میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فزیکل ڈس آنیسٹی رک جائے تو ضروری ہے کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو روک لیا جائے پہلے۔ ایک تو آپ نے اگزامپل دی کہ صاحب آپ نے ہائر کر لیا کوئی بندہ جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، آپ نے وہ لے لیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کا عزیز تھا، جاننے والا تھا، یا کسی کی کال آئی بھی تھی، تو آپ نے اس آدمی کو رکھا جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ اپوائنٹمنٹ، اور دوسرے آدمی کو آپ نے ڈراپ کر دیا۔ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ ٹھیک۔ ہم جس بات کو قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ سب سے بڑی ڈس آنیسٹی ہے۔ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو فیور کرنے کے لیے وہ خوبیاں آپ کی بیان کرتا ہوں جو آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی ہے۔ آپ سے میری ڈیگرز ڈرون دشمنی ہے،
میں وہ باتیں آپ کے بارے میں کہتا ہوں جو آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، یہ ڈس آنیسٹی ہے. یا اس کو ایگزیجریٹ کر دیا جائے. تو اس کو میں اگر ایک ورڈ میں کنکلوڈ کروں تو میں اسے گواہی کہتا ہوں. اوکے. اگر میں نے اپنی گواہی درست کر لی، ابھی گواہی بہت براڈ بیس ٹرم ہے. میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں اگر کہنا چاہتا جو حقیقت سے دور ہے، ٹھیک. تو یہ آنیسٹی ہے میری. اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو حقیقت سے دور ہے، جی. تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں ذرا اپنا پہلا سوال کمپلیٹ کر لوں. تو جس نے پیسے لیے کوئی جائز کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کے کسی آفیسر نے، وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، لیکن جس نے دیے کیا اس پہ بھی کوئی قدغن لگتی ہے؟ ادھر آتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے اٹھایا، جی. اور شاید کسی ایک پروگرام میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ کرپشن ہم روک کیوں نہیں پا رہے. تو اس کا جواب میں نے اس وقت دیا تھا آپ کو، وہ میں ابھی ادھر آتا ہوں. جی. جب ہم وہ بات کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں جو حقیقت سے دور ہے، اور اگر اپنی طرف سے بہت آنیسٹ بنے تو حقیقت کو بولا ہی نہیں، تو وہ بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی آ گئی. اوکے. تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے اپنی گواہی درست کر لی ہے، آج کل جس چیز کا سب سے زیادہ چلن ہے اور شہرہ ہے، جی. جی. وہ ہے سیاست. جی. جی. ہمارا ایک سیاستدان ہے، وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے، ان کی اپنی پارٹی کا ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں صاحب، علی عباس صاحب تو ایسے ہیں. جی. جو انٹلیکچولی آنیسٹ سیاستدان ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ صاحب علی عباس صاحب میں یہ خرابی نہیں ہے، تو ہمیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے مخالف ہی ہیں، جو حقیقت نہیں ہے. ٹھیک. اسمبلی کے اندر رنگ کیا ہو جائے گا اگر سبھی اس طرح سے کرنے لگ گئے؟ تو کیا رنگ آئے گا؟ پارٹی میٹنگ کے اندر، اب بجٹ کے اندر ایسے نقطے ڈالے گئے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو بینیفٹ مل جائے. دیٹ ہیز بین ڈن ڈیلیبریٹلی. تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے میٹنگ کے اندر سبھی آنیسٹ لوگ بیٹھے ہیں انٹلیکچولی، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. تو بجٹ خود بخود اسمبلی میں آنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. یہ اگر انٹلیکچوئل آنیسٹی کی طرف ہم لے جائیں قوم کو، ایک میں واقعہ آپ سے بتاؤں کہ میں نے نئی گاڑی خریدی تھی، کوائٹ این ایکسپینسو ون. وائف کے ساتھ میں کسی صاحب سے ملنے جا رہا تھا فیروزپور روڈ پہ. تو ایک جگہ بریک لگانے کی ضرورت پیش آئی. میں نے بریک لگائی. میری ایک عادت ہے کہ بریک لگانے سے پہلے ریئر ویو مرر ضرور دیکھتا ہوں. تو میں بریک لگائی، ریئر ویو مرر میں دیکھا تو میرے پیچھے ایک کرولا تھی، اور اس کا ایک ویل غالباً ہارس ڈراپنگ پر آیا تو وہ رک نہیں رہی تھی، وہ آ کے ہٹ کر گئی مجھے. اب بہت ہی ایکسپینسو گاڑی، اب بالکل نئی، لیے ہوئے میرا خیال ہفتہ نہیں ہوا تھا. تو میں گاڑی سے نکل کے گیا تو اس کرولا میں ماں بیٹا بیٹھے تھے. بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا، والدہ ان کی سائڈ پر تھی. ابھی میں ان کی گاڑی تک نہیں پہنچا تو اس بچے نے ونڈو رول ڈاؤن کی اور گردن باہر نکال کے کہتا ہے سر مائی فالٹ. میں وہیں سے واپس ہوا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پہلے بیگم صاحبہ سے ڈانٹ پڑی ڈیفینیٹلی کہ اسے نئی گاڑی کا بیڑا غرق کر دیا، اب اس کی ریپیئر پہ ہی 50 لاکھ لگے گا، صحیح، اور تم آرام سے ہنستے ہوئے چلے آ رہے ہو. تو ایک دو اور لوگوں نے کہا پنجابی میں تھوڑی گڈی کا تو بیڑا غرق کرتا ہے انہوں نے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے یہ ریپیئر ہو جائے گی،
اس کا بمپر وغیرہ نیا لگ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آج اتنی عمر گزر جانے کے بعد مجھے پہلا نوجوان ایک ملا ہے جو اتنا راست گو ہے کہ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی, سیدھا کہا کہ سر مائی فالٹ. تو میں نے اسے سوری کہنے کا بھی موقع نہیں دیا, صرف اس لیے کہ میں اسے انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا ویل ڈن اینڈ جسٹ کیپ اٹ اپ. اب یہ صورتحال جب بن جاتی ہے کہ قوم کے اندر ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی آتی ہے, پھر صورتحال کچھ میرا خیال ہے 1975 کا واقعہ ہوگا. مجھے سرکاری کام سے جانا تھا. ان دنوں جو مغل پراولی نہر ہے جی, لال پل سے آگے کچی سڑک تھی اور یہ جا کے اس سڑک سے ملتی تھی جو بارڈر کو جاتی ہے. کام ذرا اہم تھا سرکاری, تو میں خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سڑک پر لیول کراسنگز بہت تھے اور وہ بہت اونچے تھے, سڑک سلوپ ہوتی تھی. تو دوپہر کا وقت تھا, تو پھاٹک بند تھا, تو لوگ بائیسیکل اپنی اٹھا کے اسے کراس کر رہے تھے. تو ایک مولانا اپنی بائیسیکل پر آئے, پھاٹک کراس کرتے ہی چڑھ گیا. تو اب وہ ڈھلان تھی کافی, سائیکل تیز تھی, وہ دیکھ کسی اور طرف رہے تھے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ اب آ کے میری گاڑی میں ہٹ کر جائیں گے مولانا. ٹھیک ہے. تو میں نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا, لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اتنے ایبزارب تھے سائڈ پہ دیکھنے میں. تو بالآخر وہ ہٹ کر گیا, ہٹ کیا. اور پولیس والے نے اپنی زبان میں انہیں کچھ کہا. تو میں نے کہا مولانا صرف اتنا بتا دیجئے گاڑی آپ سامنے چلا رہے تھے یا سائڈ کو چلا رہے تھے. بات ختم ہو گئی. تو اتنی دیر میں پھاٹک کھل گیا, میں گاڑی لے کے جا رہا تھا. چونکہ ٹریفک بہت تھی تو کرال کر رہا تھا, بالکل کرالنگ ہے, اسنیل اسپیڈ. جی جی. تو میں پھاٹک کراس کر کے دوسری طرف, تو اتنی دیر میں ان دنوں سرکار میں ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں. جی. تو ایک ہاتھ ونڈو میں سے اندر آیا اور میرے چین کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے باؤ جی میرا چکا ونگا ہو گیا. اچھا. میں نے دیکھا وہی مولانا تھے. تو میں نے کیا ٹیڑھا ہو گیا آپ کا, کہ میرا چکا ونگا ہو گیا. وہ چکا مجھے سمجھ نہیں آیا, باقی تو میں خود پنجابی ہوں جی, لیکن وہ چکا نہیں میری سمجھ میں آیا. تو انہوں نے جب اشارہ کیا تو وہ دیکھا کہ ان کا فرنٹ رم جو ہے وہ دوہرا ہوا تھا. تو میں نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جو رم ٹیڑھا ہوا ہے اس میں فالٹ آپ کا ہے یا میرا ہے. کیا مولانا نے خوبصورت جواب دیا, دل خوش ہو گیا میرا. جی. تو کہنے لگے باؤ جی این چھڈو, قصور تھوڑا سی کہ میرا, پر میرا چکا ونگا ہو گیا, پیسے نہیں ہیں. I was really very pleased with that man. کیا خوبصورت آنیسٹ جواب ہے کہ اس سے غرض نہیں ہے قصور آپ کا ہے یا میرا, لیکن فیکٹ ریمینس کہ میرا سائیکل کا رم ٹیڑھا ہو گیا. تو یہ 75 کی بات کر رہا ہوں, تو وہ رم ان دونوں 20-25 روپے 30 روپے کا آتا تھا. تو میں نے 50 کا نوٹ ان کو دیا. میں نے کہا مولانا اس کو سیدھا نہ کرائیں, آپ نیا ڈلوا لیجئے, اور جو اگر بچ گئے کچھ پیسے تو اس سے میری طرف سے کافی پی لیجئے گا. اصل میں وہ خوشی یہ نہیں تھی کہ وہ مولانا ہیں یا ان کی سائیکل کا رم ٹیڑھا ہو گیا. جذبہ رحم بھی نہیں تھا اس میں, کچھ نہیں تھا. صرف ایک بات نے مجھے خوشی دی کہ لک ایٹ دی مین. وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا اپنے آپ کو, اگر وہ مان نہیں رہا تو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا, انڈائریکٹلی وہ تسلیم کر رہا ہے. یس, ہاں بالکل. بائی سیئنگ کہ این تسی چھوڑو باؤ جی, قصور تھوڑا سی کہ میرا, پر میرا چکا ونگا ہو گیا.
वो इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया कि फॉल्ट उनका है। सही। उनकी ये साफगोई बहुत पसंद आई मुझे। अगर ये सूरत हाल आप अंदाज़ा लगाइए कि मनहसुल कौम हमारे अंदर पैदा हो जाए, हर बात में हम हकीकत बयान कर दें, मैं ये नहीं कहता सच बयान कर दें, ठीक, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि 3 चीज़ें हैं, झूठ, सच और हकीकत। सही। झूठ तो बहरहाल झूठ है, उसके बारे में तो कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है उसको। बात रह जाती सच और हकीकत के दरमियान। सच ऐसी चीज़ है जो अक्सर औकात सच तो होता है, हकीकत नहीं होती। तो आदमी को देखना ये चाहिए कि ये सच जो बोला जा रहा है ये हकीकत भी है कि नहीं है। सही, बिल्कुल, क्योंकि सच तो हर किसी का अपना अपना है ना, अपने हिसाब से उसने परसीव किया, सच को उसने बयान कर दिया। नहीं, ये बात भी नहीं है। यार्ड स्टिक मौजूद है आपके पास कि सच क्या होता है, किताबों में लिखा हुआ है, वो यार्ड स्टिक है। लेकिन आंखों देखा सच बाज़ औक़ात हकीकत नहीं होता। जी जी, बिल्कुल सही। अक्सर हम ट्रेनिंग में मिसाल देते हैं कि जब आप सहरा पे चल रहे हों तो आपको सैराब नज़र आता है, ऐसा फील होता है कि पानी है वहाँ पे। ऐसे मोटर पे भी हम सफ़र करते हैं, आंख देख रही है पानी को, पानी होता बात नहीं। ये है कि आप एक साहब से मिलने जाते हैं, बहुत पारसा, नेक, और उनकी अपनी ही हैज़ रेपुटेशन ऑफ हिज ओन, लेकिन उनको देखते हैं कि उनके सामने एक गिलास में इतनी सी शराब है और वो पी रहे हैं। जी, तो यू गेट ए शॉक ऑफ योर लाइफ जी जी, कि इतना पारसा इंसान शराब पी रहा है। आप जाके दोस्तों से कहते हैं कि यार वो तो मैं गया था, शराब पी रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं, सही, ये झूठ नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछ लें कि आप ये शराब पी रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि साहब बात ये सर्दी है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, हिल नहीं सकता, तो डॉक्टर ने कहा है कि ये आप 2 घूंट शराब की पी लीजिए ताकि आपकी जोड़ ठीक हो जाए। सही, वो शराब नहीं पी रहा, दवाई पी रहा है। दवाई पी रहा है। यस, तो हकीकत ये है कि वो उस शराब को दवाई के तौर पे पी रहा है। सही, बिल्कुल सही। सच आप बोल रहे हैं कि वो ड्रिंक कर रहा था। सही, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक है। तो इधर को ले जाना चाहिए। जब आदमी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता है तो हकीकत बोलता है वो। ठीक है, मेरा बस उस सवाल का आधा हिस्सा रह गया है कवर होने वाला, जो दे रहा है पैसे अपने काम करवाने के लिए। उधर आ जाता हूँ। देखिए जी, कुछ चीज़ें, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान भी हैं और अल्लाह की एक ख़ास रहमत के एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं ठीक, जहाँ कानून, आइन ये कह रहा है कि कोई कानून नहीं बन सकता जो शरीयत से टकराव रखता। जी जी, तो रब ने और हदीस ने एक फ़ैसला कर दिया कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ठीक, अब दोनों को एट पार डील किया है हदीस ने, उसमें अंदर कोई फ़र्क नहीं है। मैं लेकिन सिर्फ शाह साहब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ रिश्वत मैं का। अर्ज़ कर देता हूँ जी आपसे। जी, हमने इस तरह डिफ्रेंशिएट किया कि जितना ज़ोर है कंडेम करने पर हमारा, जी वो रिश्वत लेने वाले को कंडेम करने पर है। जी जी जी, जबकि हदीस ये कहती है कि दोनों एक से कसूरवार हैं। ठीक है। तो जब तक आप एक को आज़ाद छोड़ देंगे जी जी, और दूसरे को कंडेम करेंगे, बुराई नहीं रुक सकती है। ठीक है। ये दोनों मुजरिम हैं, रिश्वत लेने वाला भी देने वाला भी। बस शाह साहब इसमें 2 अब डिफ्रेंशिएट कर लेना। एक तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक तो जायज़ काम है, जायज़ काम है जो गवर्नमेंट के हिसाब से जायज़, आप उसको पैसे दे रहे हैं। एक काम है नाजायज़, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेना, एक नाजायज़ काम है। आप उसके पैसे दे के, किसी का हक मार के, आपको वो गवर्नमेंट ने हक दिया हुआ है, बस उनकी आप समझ लें कि सर्विस चार्जेस समझ लें वो गवर्नमेंट ले रही है। इन दोनों रिश्वतों में फ़र्क नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं है। शाह साहब, काम होता नहीं ना फिर कि कहाँ पे लोग क्या करेंगे फिर? अब आप देखिए, यूं कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं। मैंने किसी प्रोग्राम में किसी और चैनल पे शायद एक किस्सा 1971 का सुनाया था। जी, फिरोजपुर रोड पे एक कंपनी हुआ करती थी, समर रबर वर्क्स।
ان کے مالک تھے سمد صاحب، میں ان سے ملنے گیا ہوا تھا، ان کے کچھ اور 2-3 دوست اور بھی تھے، تو ایئر فورس کے آرمی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ربر بوٹس بنا دیجیے۔ کہا جی بالکل بن جائیں گی، کب چاہیے آپ کو؟ فلاں تاریخ تک مل جائیں گی، یہ قیمت ہوگی اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ ہمیں دے دیں۔ وہ ایڈوانس پیمنٹ آرمی میں ہونا بڑا مشکل کام ہے، ہو جاتی ہے لیکن بہت کم۔ جی جی۔ تو وہ جب افسر چلے گئے تو ان کے دوستوں میں سے ایک نے پوچھا کہ سمد صاحب حالات خراب ہیں، ان کو ڈیفنس کے لیے چاہیے اور آپ نے یہ کہہ دیا۔ میں کہا جی بات یہ ہے، میں 71 کی بات کر رہا ہوں، وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ جی جی۔ میں کہا جی 65 میں نے ربر بیلونز بنا کے دیے تھے ایئر فورس کو، اس کی پیمنٹ آج تک نہیں ملی ہے، 70 لاکھ روپیہ، اور میں اس کو بھول کے بیٹھ گیا ہوں۔ کیوں نہیں ملے؟ کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ 2% کمیشن مانگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میں تو نہیں دوں گا، 70 لاکھ چھوڑ دوں گا۔ میرے پرسنل نالج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ رزق عطا فرمایا۔ اسی طرح اور بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دیانتدار ہیں، اپنے اصول پہ ڈٹے ہیں، شروع میں تکلیفیں آتی لیکن لیٹر آن اللہ تعالیٰ انہیں بے پناہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر ایسا ہونے لگے کہ رب تعالیٰ آپ کو دیانت کا سبق دے رہا اور دیانتداری کے نتیجے میں آپ کے نقصانات ہوتے ہیں تو احکامات کو کون مانے گا؟ شاہ صاحب یہ کتابی بات تو لگ رہی ہے، نہیں کتابی نہیں ہے یہ، میں نے تو پریکٹیکل ایگزامپل دی کوٹ آپ کو۔ 1 ہوگی، 5 ہوں گی، 10 ہوں گی۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں جی۔ کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ نقصان ہی اگر ہوگا نا۔ زیادہ پبلک جی یہ فیصلہ کر لے ہم نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ دیکھیے اوپر بیٹھا ہوا جو ٹاپ پر آدمی بیٹھا ہوا ہے، جی جی۔ اس کے پاس اگر معاملہ جاتا ہے، آپ کی ایک پیمنٹ رکی ہوئی ہے، جی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں تمام بل پاس ہو کے ہر طریقے سے پڑا، ٹھیک ٹھیک۔ وہ 2% لینے سے اس کے بغیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ سال گزر گیا، آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ صاحب میری یہ پیمنٹ اس طرح ڈیو ہے، نہیں مل رہی ہے، جی۔ اس کی جسٹیفیکیشن وہ دے نہیں پائیں گے کسی طرح۔ اگر جسٹیفیکیشن نہیں دیں گے تو سزا پائیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم انیشل نقصان کو، تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ ہم نہیں ہوتے، ہمیں کمفرٹ چاہیے۔ نہیں شاہ صاحب آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہوں اور آپ کو جو چیزیں ہیں وہ سموتھ طریقے سے مل رہی ہیں، اگر ہمارے ملک میں اگر یہاں پہ کرپشن ہے یا وہ کٹ کا ایک بڑا آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ ہے کہ کٹ کے بغیر نہیں ہو رہا، تو ہم یہاں پہ تکلیفیں کیوں برداشت کریں؟ ہم 2% دے کے جان چھڑائیں اور اپنا بزنس گرو کریں۔ نیکی کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو پھر تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اور یہ بھی ایک عرض کر دوں، آپ شاید آپ کو بھی خوشی ہو، جی یو کے میں آپ جائیے، وہاں جن ایریاز میں جی جی ہم لوگوں کی اکثریت ہے، تو وہاں جب ملیں گے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے پولیس کو یہاں رشوت پہ لگا دیا، صحیح۔ جبکہ وہاں ہر کام آپ کا میرٹ پر جی خود بخود ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے تو ہونے، اور بڑی فخر سے ہم کہتے ہیں کہ انہیں ہم نے رشوت پہ لگا دیا۔ صحیح۔ ہم لوگ اس طرح سے کچھ عادی ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کام ہم کریں لیکن بیک ڈور سے، سیدھے راستے سے اگر ہو بھی رہا ہے جی کام۔ جی اب فرق کیا ہے میں نے گھر لیا یو کے میں، ٹیلی فون کیا برٹش ٹیلی کام کو، بی ٹی کو، کہ مجھے لینڈ لائن چاہیے۔ جی اس نے میرا خیال ہے 22 دن کے بعد کا ٹائم دیا کہ ہمارا ٹیکنیشین فلاں ڈیٹ کو آ جائے گا اور لگا دے گا۔ I said okay fine۔ تو انہوں نے کہا کہ
उस दिन एनी टाइम बिटवीन 9 to 5। आई सेड ओके फाइन। 20 तारीख को कॉल आई कि हमारा आदमी 22 तारीख को आएगा आपके पास बिटवीन 9 and 1। ओके 22 तारीख की सुबह को कॉल आई, मैं टेक्नीशियन बोल रहा हूँ, तो तुम्हें टेलीफोन चाहिए? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आई विल बी फ्री बाई 11। तो आ गए 11 बजे तो साहब टेलीफोन इंस्टॉल हो गया, उसने चाय भी नहीं पी, तो थैंक यू कह के चल दिया। अब ये जो मुझे 3 हफ्ते के बाद का टाइम दिया गया था, यहाँ मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कभी। मुझे यहाँ की टेलीकॉम कंपनी जी जी का इंजीनियर ये कह दे कि ठीक है 3 हफ्ते के बाद हमारा आदमी आएगा, लगा देगा, यार इसको कल लगा दो। सही है, ठीक है। अब उसने पैसे नहीं मांगे मुझसे, जी जी, वो मुझे कह रहा है जी 3 हफ्ते के बाद आके लगा देगा। नहीं क्योंकि पता है ना कि 3 हफ्ते के बाद भी नहीं लगना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है शाह साहब, प्रैक्टिकल तो यही है। नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। देखिए, इसको कहीं ना कहीं एक सिरे से पकड़ना पड़ेगा चीज़ों को। मैं उसको कहूँगा नहीं एक कल लगा दें, तो अब बार्गेनिंग शुरू हो। ठीक है, हाँ इतने दे दो, इतने ले लो, ठीक है। होता ये है कि लिस्ट पर मेरा नाम आया, उसके आगे एक डेट अपीयर हो रही है कि इस दिन इनका फ़ोन लग जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मुझे इतने दिन के बाद नहीं, कल चाहिए। अब वो बंदा प्ले कर रहा है और मुझे टॉप पर किसी न किसी तरीके से लिस्ट में डाल दिया उसने। किसी को नीचे किया होगा डेफिनेटली। किसी को नहीं किया जी, मुझसे ऊपर जितने लोग थे सबको नीचे। एग्जैक्टली, सबको नीचे हो गए। यस यू आर राइट, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं जो बात कि पता है कि 3 हफ्ते के बाद भी नहीं लगना, वो ये वजह है। ये एक मैं हूँ, मालूम नहीं मेरी तरह कितने लोग टेलीफोन करने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जो टेलीफोन नहीं कर रहा उसका नाम शिफ्ट हो के नीचे चले जा नीचे आ रहा है, सही। और वो 3 हफ्ते के बाद भी नहीं लगना। अगर मैं ना कहूँ सही कि ठीक है आप 3 हफ्ते के बाद लगा दें, तो इसका मतलब ये कि आपने जोर दिया सारा इंडिविजुअल्स पे कि वो रुकें। यस, ये करप्शन रुकेगी उसी सूरत में जब हम खुद अपने मेरिट को मेंटेन करें, किसी की बारी न लें हम, और दूसरी तरफ ये है कि अपने हक के लिए हम खड़े हों। सही। झूठ के जैसे पाँव नहीं होते, इसी तरह चोर में हौसला नहीं होता। जब आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं, जी जी, जब तक बिल आपके पास नहीं होते, वहाँ तो है कि कोई टेक्निकल हिच डाल दी जाए, लेकिन जब बिल पास होके आ गए, फॉर पेमेंट अप्रूव हो गए, तो किसी के पास कोई दलील नहीं रहती। ठीक है, फिर वहाँ मानना पड़ेगा कि जी इसलिए मैं नहीं दे रहा कि मुझे पैसे चाहिए। ठीक है। बस छोटे छोटे 2 सवाल ये हैं। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में आपने एक डेफिनेटली सुना होगा, ये कट है, इतने का माल हमसे लेंगे, हम आपको ये पैसे देंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे। अच्छा, अब ये रिवाज है, हर जगह पे रिवाज है तकरीबन, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो अपने कोई भाई है या कोई दोस्त है उनको हम ऑर्डर्स दें, और जो वेंडर्स हैं वो हमारे मतलब के होने चाहिए। अच्छा, अब जो गिफ्ट्स हैं वो तो प्राइस देखें, लेट्स सपोज अगर एक प्राइस है जो हर कोई दे रहा है आपको, एक बिल बना 1 करोड़ रुपए का, आपने कोटेशंस दे ली, 3 कोटेशंस ले ली, तीनों में से सबसे ज़्यादा 1 करोड़ आ गया, एक 98 लाख आ गया, एक 96 लाख आ गया, यही असूल होता है लेने का। कोटेशन 3 ले लिया आपने, अब 96 करोड़ लाख को आपने ऑर्डर दे दिया। अब उसके एवज़ आपने बिल्कुल फेयर डीलिंग की है, उसके एवज़ उसने आपको कुछ कैश दे दिया वेंडर ने, या कोई गिफ्ट दे दिया, तो ये ले सकता है इंसान? नहीं, क्यों ले सकता। मुझे गवर्नमेंट ने वहाँ रखा इसलिए है जी, और मैं एक ऐसे कंपनी का नुकसान तो कोई नहीं हो रहा है इसमें? नहीं, कंपनी का नुकसान हो या ना हो, बात ये है कि आई एम नॉट सपोज टू एक्सेप्ट दैट ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिफिकेशन मुझे, मेरा हक नहीं है। हक नहीं है। ये मैं एक साहब को जानता हूँ, जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के टॉप मैन, जैसे आपने कहा इंटरनेशनल टेंडर, जी जी, लोएस्ट प्राइस आ गई, जी, वो उन्होंने बुला लिया कि यू हैव वन दिस टेंडर।
اب یہ بتائیے کہ آپ مجھے اس میں کیا دیں گے. تو کانٹریکٹر نے کہا کہ میں آپ کو 2% دے دوں گا. ٹھیک. میں نے کہا گڈ. اب آپ ایسا کیجئے اس پرائز کو ریڈیوس اٹ بائی another 2%. صحیح. وہ 2% ریڈیوس ہو گئی. میں نے آرڈر پلیس کر دیا. اب ان کو تنخواہ مل رہی ہے, جی جی, ان کو پرکس مل رہے ہیں اس چیز کے کہ وہاں بیٹھ کے یہ گورنمنٹ کا اور پبلک کا انٹرسٹ واچ کریں. اس بندے کو انہوں نے ٹیسٹ کر لیا کہ اس کے پاس گنجائش کتنی ہے. گنجائش تھی, بالکل ٹھیک. تو اس کا بینیفٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنا چاہیے یا جس آرگنائزیشن کو انڈائریکٹلی پبلک کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو خواتین اور مردوں میں جو فائنینشیل کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں کارپوریٹ سیکٹر میں, کس کی ریشو زیادہ ہے؟ نہیں, امپلائمنٹ میں یا سیلریز میں؟ نہیں, امپلائیز ہیں اور آبویسلی مردوں کے پاس. لیکن اب آہستہ آہستہ جی, اوپننگز کھلتی جا رہی ہیں اور اداروں میں خواتین کافی نظر آنے لگ گئی. آنے لگ گیا, یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے معاملہ. بڑھ رہا ہے. تو مہنگائی اتنی ہو گئی, ہمارے اب گزارے نہیں ہو پاتے. میک اپ کٹس بھی مہنگی ایک آدمی کپڑے جوڑے بھی مہنگے ہیں, اس کا بیوٹی پارلر بھی مہنگا ہے. اس کے بارے میں میں شاید ڈر کے مارے کچھ نہ کہہ پاؤں. ٹھیک ہے, مجھے گھر جانا ہے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اچھا, میں نے یہ کرپشن کی جو ساری جو گفتگو کی ہے, میں نے یہ سیکھا یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ اگر آپ نے کرپشن روکی نہ تو جو لینے والا ہے وہ تو ہاتھ اپنے پھیلا کے وہ تیار ہے ہر وقت. اور بڑا سختی سے میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے کوئی پلی کوئی نرمی ان لوگوں کی طرف ہو جائے جو کہ دے رہے ہیں, لیکن شاہ صاحب نے بالکل اسٹریٹ اوے کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کو جائز قرار نہیں دیا. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بڑا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس دو کرپشنز میں کہ ایک تو یہ کرپشن ہے نا کہ آپ جائز کام کی دے رہے ہیں پیسے, وہ بھی ناجائز ہے, اور ناجائز کی تو ہے ہی ناجائز. تو یہ دونوں کرپشنز جو ہیں, یہ دونوں کرپشن جو ہیں وہ رشوت کے زمرے میں آتے ہیں, اور دونوں کے لیے مذہب میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.